یہ اتنا بڑا اور مثالی تجربہ تھا کہ ہر دور کو زبان کی سطح پر یہ کام مسلسل کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہندی الفاظ کا اخراج بھی عام زبان کے استعمال کا نتیجہ تھا۔ آبرو و ناجی کے دور میں ہندی الفاظ ایک تو تلاش ایہام کی وجہ سے مصنوعی طور پر استعمال ہو رہے تھے، یا پھر روایت ولی کی پیروی میں اس دور کے شعرا انجو، سجن، پریتم، پریت، ادھ، موہن، درپن، درس، دوجا وغیرہ کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ میر کے ہاں یہ دونوں وجہ نہیں تھیں۔ وہ تو صرف ان الفاظ کو استعمال کر رہے تھے جو عام بول چال کی زبان کا حصہ تھے، یہی ان کا معیار تھا۔ آیا نہیں یہ لفظ تو ہندی زبان کے بیچ، اسی معیار کے پیش نظر متعدد ہندی و پراکرتی الفاظ میر کی شاعری میں استعمال ہوئے ہیں، مثلا ندان، موند، مندے، تنک، نگر، نپٹ، موئے، سمرن، منکا، پران، کسالا، سمے، اور، پون، وشواس، نچنت، گوں، جمدھر، بھسمنتھ، سدھ، بچن، تد، ٹھوڑ، چتیرے، دھیر، اچرج، سانجھ، کڈھب، پریکھا، ڈانگ وغیرہ۔ جب تک یہ الفاظ عام بول چال میں استعمال ہوتے رہے، میر کی شاعری میں بھی استعمال ہوتے رہے، اور جب عام زبان سے خارج ہوئے تو میر کی شاعری سے بھی خارج ہو گئے۔ دیوان اول میں ایسے الفاظ کی تعداد زیادہ ہے، دیوان دوم میں یہ تعداد کم ہو جاتی ہے، اور دیوان ششم تک یہ تعداد اور کم ہو جاتی ہے۔ میر کے ہاں یہی صورت فارسی تراکیب کے ساتھ ہے۔ دیوان اول میں فارسی تراکیب خاصی بڑی تعداد میں نظر آتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد کم سے کم تر ہوتی دیوان ششم میں بہت کم ہو جاتی ہے۔ اب میر ان تراکیب کے بغیر اپنی بات کہنے پر پوری طرح قادر ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ فارسی تراکیب جس طور پر میر کے شعر میں آئی ہیں، اردو اسلوب کا حصہ بن کر آئی ہیں، خالص اردو میں اضافت نہیں ہے۔ فارسی میں دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو اضافت سے جوڑ کر مرکب شکلیں بناتے ہیں۔ اضافت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اظہار میں اختصار پیدا ہو جاتا ہے، اور کا، کی، کے استعمال سے جو طوالت اور جھول پیدا ہوتا ہے وہ اضافت سے برجستگی میں بدل جاتا ہے۔ اسی لیے فارسی اضافت اردو نظم و نثر کا ایک جزو بن گئی ہے۔ میر کے ہاں فارسی تراکیب کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک وہ تراکیب جو فارسی شاعری سے براہ راست آئی ہیں، اور دوسری وہ تراکیب جنہیں میر نے اپنے باطن کے اظہار کے لیے خود وضع کیا ہے۔ میر کے ہاں ان دونوں قسم کی تراکیب کی نوعیت واضح کرنے کے لیے ہم یہاں میر کے کلام سے چند فارسی تراکیب پیش کرتے ہیں۔ مثلا کشتۂ ستم، برنگے سبزۂ نورستہ، پائمال صد جفا، سبزۂ بیگانہ، صد خانواں خراب، ناوک بے خطا، کشتگان عشق، رہ روانے راہ فنا، بے خدانے محفل تصویر، سنگ گرانے عشق، آواز دل خراش، دیدۂ خوں بار، دیدۂ بے اختیار، گیسوئے مشک بو، نو گرفتار دام زلف، سرے پر شور، داخل خدام ادب، دامن گلچین چمن، پسے دیوار گلشن، شام شب وصال، حسرت وصل، خیال رخ دوست، حجاب رخ دلدار، ذوق جراحت، زرے داغ دل، سیر سرے کوچہ و بازار، گردون تنک حوصلہ، مرغان گرفتار چمن، تہے تیغ ستم، مانند نقش پا، چراغ زیر داماں،
چشمہ کے گل، تکلیف باغ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تراکیب میر کے کلام میں اردو اسلوب کا حصہ بن کر آئی ہیں، لیکن میر کے کلام میں ایسے شعر بھی ملتے ہیں جن میں ایک مصرع تراکیب کی وجہ سے پورے طور پر فارسی ہے اور دوسرا مصرع اردو۔ ان اشعار میں مرزا غالب کی اسلوب شاعری کے امکانات اس طور پر ابھرتے ہیں کہ اگر انہیں کلام غالب میں ملا دیا جائے تو پہچان دشوار ہوگی۔ مثلا یہ چند شعر سنیے۔ داغ فراق و حسرت وصل، آرزو شوق، میں ساتھ زیر خاک بھی ہنگامہ لے گیا۔ گرمی عشق مانع نشو و نما ہوئی، میں وہ نہال تھا کہ اگا اور جل گیا۔ اشک تر، قطرہ خوں، لخت جگر، پارہ دل، ایک سے ایک ادو آنکھ سے بہتر نکلا۔ کاوے کاوے مجھے یارو دل و زار و نزار، گد گئے ایسے شتابی کہ چھڑایا نہ گیا۔ چشمے سفید و اشک سرخ، آہ دل حزیں ہے یاں، شیشہ نہیں ہے میں نہیں، ابر نہیں ہوا نہیں۔ درد دل، زخم جگر، کلفت غم، داغ فراق، آہ عالم سے میرے ساتھ چلا کیا کیا کچھ۔ غم فراق ہے دنبالا گردے عیش وصال، فقط مزہ ہی نہیں عشق میں بلا بھی ہے۔ فارسی روایت کی پیروی کے باوجود یہ فارسی پن میر کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا۔ یہ بھی میر کا ایک تجربہ تھا۔ جب میر اس اسلوب سے گزر کر اردو اسلوب کی طرف آئے تو وہ انفرادیت پیدا ہوئی جسے ہم رنگ میر کہتے ہیں۔ میر کی آواز اردو زبان کی آواز ہے۔ شاعری کی سطح پر جہاں میر نے فارسی شعروں کو اردو کے قالب میں ڈھالا، وہاں بہت سے محاورات اور فارسی مصدروں کو بھی مرکب مصدروں کی صورت میں اردو میں ڈھالا ہے۔ مثلا آج تاجے شہے نصر کو فرو لاؤں تیرے پس۔ ایک اور مثال، شاہد لوں میر کس کو اہل محلہ سے میں، آتی ہے بہار اب ہمیں زنجیر کریں گے۔ دیکھا اسے جس شخص نے اس کو عجب آیا، یہاں فرو لاؤں، شاہد لوں، زنجیر کریں گے، عجب آیا وغیرہ مرکب مصدر ہیں جو فارسی کے زیر اثر بنائے گئے ہیں۔ اسی لیے میر کی زبان کا بڑا حصہ آج بھی زندہ ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو متروک ہو گئی ہیں یا تبدیل ہو کر نئی شکل میں آ گئی ہیں۔ ان میں سے چند ہم یہاں مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میر سے پہلے کبھی کے لیے کدھی، کدھی، کدی، کدھیں، مدھیں کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ پہلی بار مضمون اور ناجی کے ہاں کبھو کا لفظ ملتا ہے۔ میر کے ہاں یہی ترقی یافتہ شکل یعنی کبھو ملتی ہے، جسے میر نے دیوان اول سے لے کر دیوان ششم تک مسلسل استعمال کیا ہے۔ مثلا دیوان اول کا ایک مصرع، میں بھی کبھو کسو کا سرے پرغرور تھا۔ دیوان سوم کا ایک مصرع، تم کبھو میر کو چاہو سو کہ چاہیں ہیں تمہیں۔ دیوان ششم کا ایک مصرع، جو یہاں سے اٹھ گئے ہیں وہ پھر کبھو نہ آئے۔ آج اس لفظ نے کبھی کی صورت اختیار کر لی ہے۔ یہی صورت لفظ کسو کے ساتھ ہے۔ یہ بھی مسلسل دیوان اول سے لے کر دیوان ششم تک یکساں طور پر استعمال ہوا ہے۔ مثلا دیوان اول کا ایک مصرع، ناداں یہاں کسو کا کسو کو بھی غم ہوا، کہتا تھا کسو سے کچھ، تکتا تھا کسو کا منہ۔ یہ مصرع دیوان سوم کا ہے۔ اب دیوان ششم کا بھی ایک مصرع دیکھیے، کسو سے دل ہمارا پھر لگا ہے۔ میر تئیں کا لفظ بھی طرح طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی کبھی کبھار یہ لفظ سننے یا دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ میر کے زمانے میں یہ مستند تھا اور فصحا
اسے استعمال کرتے تھے۔ میر کے یہاں اس کی چند شکلیں یہ ہیں: پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، کب تک تظلم آہ بھلا مرگ کے تئیں، اس دم تئیں مجھ میں بھی اگر جان رہے گا، اب تو تیرے تئیں قرار ہوا، ہجر کی شب کو یاں تئیں تڑپا، ہوتا ہے دوپہر کے تئیں سر پر آفتاب۔ یہ مثالیں ہم نے دیوان اول سے دیوان ششم تک کی پیش کی ہیں۔ میر کے ہاں ادھر، ادھر، کدھر، کیدھر، جدھر، جیدھر اور ادھر ادھر سب استعمال ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ خان نے لکھا ہے کہ شہر قدیم کے رہنے والے ادھر کو ادھر، ادھر کو ادھر، کدھر کو کیدھر کہتے ہیں۔ آج صرف ادھر ادھر استعمال ہوتا ہے اور جدھر کے بجائے جس طرف مستعمل ہے، لیکن بولنے میں جدھر آج بھی عام ہے۔ میر کے یہاں اس کی چند شکلیں یہ ہیں: نام اس کا لیا ادھر ادھر، دیوان سوم کا ایک مصرع دیکھیے: دل ہے جدھر کو ادھر کچھ آگ سی لگی تھی، اب کہو اس شہر ناپرساں سے کدھر جائیے، خوبیو رانائی ادھر بدحالیو خواری ادھر، ان نے راہ اب نکالی ادھر اس کا گزار نہیں۔ یہی صورت گویا کے ساتھ ہے۔ گویا کا استعمال دیوان اول میں ملتا ہے، لیکن دیوان ششم میں یہ گویا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دیوان اول سے دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں: گویا جن سے نہ رواں ہیں ہم، گویا باب اجابت ہجر میں تیغا ہوا۔ دیوان ششم میں یہ گویا گویا ہو جاتا ہے: تھے دست بستہ حاضر خدمت میں میر گویا، میر گویا کہ وے جہاں سے گئے۔ تک کا استعمال میر کے ہاں ساری کلیات میں شروع سے آخر تک ملتا ہے۔ یہ لفظ اب متروک ہے۔ دیوان اول میں تک کی صورت یہ ہے: تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، اور دیوان ششم میں کر حال میر پر بھی تک التفات شاہ۔ کنے کا استعمال قدیم اردو میں بھی ملتا ہے۔ دکنی اردو اور دلی کے گلی کوچوں میں آج بھی سننے میں آتا ہے۔ میر کے زمانے میں یہ عوام و خواص دونوں میں رائج تھا۔ میر کے ہاں اس کی یہ صورت ملتی ہے کہ ٹک بھی اس کنے اس بن رہا نہیں جاتا۔ اسی طرح میر لوہو بھی استعمال کرتے ہیں اور لہو بھی۔ آج لہو مروج ہے، لیکن جدید شاعری میں اب لوہو پھر نظر آنے لگا ہے۔ چاک ہوا دل ٹکڑے جگر ہے، لوہو روئے آنکھوں سے، ہر گل ہے اس چمن میں ساغر بھرا لہو کا۔ چند اور الفاظ کا استعمال جو اب متروک ہو گئے ہیں دیکھیے۔ مثلا وے، میر کے ہاں اس کی یہ صورت ملتی ہے: میر گویا کہ وے جہاں سے گئے۔ اسی طرح وہ ہی، گل کو بھی میری خاک پہ منہ ہی لٹائیے، وہ یوں بھی مشکل ہے، وہ بھی مشکل ہے، تب تک گرمی کرے وہ مجھ سے، جب تک تب تک میں ہی سرد ہوا، شوق چشمی تیری پردے میں ہے جب تک تب تک۔ اسی طرح تب سے کا استعمال دیکھیے: دل بہم پہنچا بدن سے، تب سے سارا تن جلا۔ اسی طرح جہاں کا تہاں، حیرت سے آفتاب جہاں کا تہاں رہا۔
تس کا استعمال، ایک بیمار جدائی ہوں میں آپ ہی تس پر. اسی طرح جس تس، منہ تکاہی کرے ہے جس تس کا وہاں، اس کا استعمال میر کے ہاں یہ شکل نظر آتی ہے. دی آگ رنگ گل نے وہاں اے صبا چمن کو. کاہے کو، بے تاب و تواں یوں میں کاہے کو تلف ہوتا. کاہے کے، مانند شمع مجھ کو کاہے کے تئیں جلایا. تد، ہو اس سے جہاں سیاہ تد بھی. اب اسی طرح میر کے ہاں زور کا غریب استعمال دیکھیے. دل نے اب زور بے قرار کیا. میر شاعر بھی زور کوئی تھا. اسی طرح عجب کا استعمال دیکھیے. دیکھا اسے جس شخص نے اس کو عجب آیا. ہائے مخلوط کا استعمال قدیم اردو میں کثرت سے ملتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بعض لفظوں سے یہ آواز متروک ہو گئی. میر کے ہاں ہونٹ، سنہٹا، جھوٹ، بھل، بھیک، مچہلکا، تڑپا میں ہائے مخلوط ملتی ہے. مثلا یہ چند مصرے دیکھیے. ٹک ہونٹ ہلا تو بھی کہ ایک بات ٹھہر جائے. اچھمبا ہے نظر بازوں کو ان ہونٹوں کی لالی کا. انہی سناہٹوں میں جی جلا تھا، رہے طلب میں گرے ہوتے سر کے بھل ہم بھی. دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، کن نے لیا ہے تم سے مچھلکا کہ داد دو. تڑپنا بھی دیکھا نہ بسمل کا اپنے، جھوٹ اس کا نشانہ دو یارو. دیوان اول میں ہائے مخلوط کا استعمال زیادہ ہے، لیکن دیوان ششم میں کم ہو گیا ہے. اسی طرح تا کا استعمال میر طرح طرح سے کرتے ہیں. تا اب اس طرح استعمال نہیں ہوتا. مثلا میر کے ہاں تا کی یہ صورتیں ملتی ہیں. تا بروح الامی شکار ہوا. ہوتا نہ دل کا تا یہ سر انجام عشق میں. ایک قطرہ آب تا میں اس آگ کو بجھاؤں. سیر کی ہم نے اٹھ کے تا صورت. علامت فاعلی نے کا استعمال قدیم اردو میں کم تھا. بعد میں ضرورت شعری کے مطابق یہ کبھی محذوف ہوا اور کبھی استعمال ہوا. یہی صورت میر کے ہاں دیوان اول سے لے کر دیوان ششم تک ملتی ہے. لیکن دیوان پنجم و ششم میں نے کو محذوف کرنا کم ہو جاتا ہے. نے موجود کی تو وہی صورت ہے جو آج بھی مستعمل ہے، لیکن نے محذوف کی میر کے ہاں یہ صورت ملتی ہے. اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے. اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب کیا. اچھے کچھ آثار نہ تھے میں اس بیمار کو دیکھا ہے. دہر میں پستی بلند برسوں تک دیکھی ہے میں. میر کے ہاں زمانہ حال کے برخلاف بعض الفاظ کی تذکیر و تانیث میں بھی فرق ملتا ہے. میر نے جان کو مذکر باندھا ہے. مثلا اس دم تئیں مجھ میں بھی اگر جان رہے گا. اسی طرح سیر کو بھی مذکر باندھا ہے. کل سیر کیا ہم نے سمندر کو بھی جا کر. بلبل بھی میر کے ہاں مذکر ملتا ہے. گل و بلبل بہار میں دیکھا. میر نے شام کو بھی مذکر باندھا ہے اور ان کا بھی شام ہوتا ہے. اسی طرح قلم کو مؤنث باندھا ہے. قلم ہاتھ آ گئی ہوگی تو 100 خط لکھا ہوگا. میر کے ہاں جمع بنانے کے کئی طریقے ملتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ واو نون لگا کر جمع بناتے ہیں. مثلا
دیکھا نہ اسے دور سے بھی منتظروں نے، ہے اس کے حرف زیر لبی کا سبھوں میں ذکر، کوہوں کی کمر تک بھی جا پہنچی ہے سیرابی، قصر و مکان و منزل ایکوں کو سب جگہ ہے۔ اسی طرح میر الف نون لگا کر بھی جمع بناتے ہیں، مثلاً یہ تمہاری ان دنوں دوستاں، مجھے جس کے غم میں ہے خون چکاں۔ اسی طرح میر لی کی جمع لیاں بناتے ہیں، مثلاً جفائیں دیکھ لیاں، بے وفائیاں دیکھیں۔ میر کی جمع کیاں بناتے ہیں، مثلاً اس چرخ نے کیاں ہیں ہم سے بہت ادائیں۔ میر جہاں بے لطف سے بے لطفیاں بناتے ہیں، وہاں ہمارا سے ہماریاں، گزرتی سے گزرتیاں، ساری سے ساریاں، باری سے باریاں، مانی سے مانیاں، جانی سے جانیاں، ملی سے ملیاں، ہلی سے ہلیاں وغیرہ بناتے ہیں۔ یہ صورت صفت، ضمیر، فعل، حرف سب میں ملتی ہے، مثلاً مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں، روتے گزرتیاں ہیں ہمیں راتیں ساریاں، جاں کہیاں ہماری بہت سہل جانیاں۔ قدیم اردو میں جمع کا ایک عام اصول یہ تھا کہ اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع لاتے تھے۔ 18ویں صدی میں یہ ایک عام مروج طریقہ تھا، جس کی مثالیں ہمیں آبرو اور حاتم کے ہاں بھی ملتی ہیں۔ یہی صورت کئی غزلوں اور بہت سے اشعار میں میر کے ہاں بھی ملتی ہے، مثلاً عاشقوں میں برچیاں چلوائیاں، ان نے باتیں ہی ہمیں بتلائیاں۔ ایک اور مثال سنیے، پلکیں جھکا لیاں ہیں آنکھیں چرا لیاں ہیں۔ ان کے علاوہ چوٹ کی جمع چوٹوں، التفات کی جمع التفاتیں، نیند کی جمع نیندوں، طرز کی جمع طرزوں، غمزدہ کی جمع غمزدے، بدوضعی کی جمع بدوضیوں، آوارہ کی جمع آوارگوں، مزار کی جمع مزاریں، کنارہ کی جمع کناریں، اندوہ گیں کی جمع اندوہ گینوں وغیرہ ملتی ہیں۔ میر عربی فارسی اسما کے آخر میں یہ لگا کر دو کام لیتے ہیں، ایک تو اس طریقے سے اس میں فاعل بنا لیتے ہیں اور دوسرے صفت بنا لیتے ہیں۔ قدیم اردو میں بھی یہ طریقہ عام تھا۔ میر کے ہاں اس کی یہ صورتیں ملتی ہیں، سفری بمانے مسافر، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، زنجیری بمانے قیدی، چمن میں ہم بھی زنجیری رہے ہیں، تلاشی بمانے متلاشی، جو کوئی تلاشی ہو تیرا آہ کدھر جائے۔ اسی طرح حیرتی، نازکی، اختیاری وغیرہ، مثلاً حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، جو ہو اختیاری تو ادھر نہ جائیں۔ ان کے علاوہ خطرناکی، ہلاکی، آزادگی، میں خوارگی، عیارگی وغیرہ بھی ملتے ہیں۔ قدیم اردو میں ہندی اور فارسی، عربی ترکی لفظوں کو واو عطف سے جوڑ دیتے تھے۔ میر کے دور میں بھی یہی صورت ملتی ہے، لیکن میر کے بعد کے دور میں ہندی و فارسی عربی لفظوں کو واو عطف
اور حرف اضافت سے جوڑنے کا قاعدہ متروک کر دیا گیا جو آج تک رائج ہے، اور ایک ایسی بیجا پابندی ہے جس نے قوت اظہار اور اختصار کے ساتھ وسعت بیان کو مجروح کیا ہے۔ میر کے ہاں واو عطف اور اضافت کی چند مثالیں سنیے۔ واو عطف کی مثالیں: نغزش بڑی ہوئی تھی وہ لیکن سنبھل گیا، اس رمز کو وہ لیکن مادود جانتے ہیں، نبی کا خیش و بھائی حیدر کرار کہتے ہیں، کوئی اخلاص و پیار رہتا ہے۔ اضافت کی مثال دیکھیے: اس طفل نا سمجھ کو کہاں تک پڑھائیے۔ ضمائر کے سلسلے میں بھی میر کے ہاں ایسی صورتیں ملتی ہیں جو بعد کے دور میں متروک ہو گئیں۔ مثلا ضمیر واحد غائب وہ کی جمع وے ملتی ہے۔ یہ صورت دیوان اول سے دیوان ششم تک یکساں ملتی ہے۔ موقوف حشر پر ہے سو آتے بھی وے نہیں، جو شہرہ نامور تھے یارب کہاں گئے وے۔ اب میر کے ہاں چند دوسری متروک صورتیں دیکھیے۔ مثلا ان نے، چھوڑا وفا کو ان نے، مروت کو کیا ہوا، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا، انہوں کا نام آج کوئی یاں نہیں لیتا ہے انہوں کا، تیں بمانے تو، تیں آہ عشق بازی چوپڑ عجب بچھائی، کن نے، نہ جانا تجھ سے یہ کن نے کہا تھا، انہوں میں جو کہ تیرے محو سجدہ رہتے ہیں، انہوں سے خار و خس الجھے ہیں آپ ہی، بحث انہوں سے کیا رکھیں۔ میر یہ کی جمع یہ بناتے ہیں۔ مثلا برق و شرار و شعلہ و پروانہ سب ہیں یہ، مجھ کو بجائے میرے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا تیرے نہ آج کے آنے میں صبح کے مجھ پاس، یا سنتے ہو ٹک سنو کہ پھر مجھ بعد۔ اسی طرح تمہیں بجائے تمہارے لیے، تلوار مارنا تو تمہیں کھیل ہے ولے، کاہے کو بے تاب و تواں یوں میں کاہے کو تلف ہوتا۔ جو اور سو کا استعمال: جو ظلم کیے ہیں تم نے سو ہم اٹھائے ہیں۔ ان کے علاوہ ضمیر کے استعمال کی ساری جدید صورتیں بھی ملتی ہیں۔ ہم نے صرف وہی صورتیں پیش کی ہیں جو آج کے دور سے مختلف ہیں۔ قدیم اردو میں یہ طریقہ عام تھا کہ عربی، فارسی، ہندی الفاظ کے ساتھ پن یا پنا یا ہارا کے لاحقے سے اسم فاعل بنا لیتے تھے۔ مثلا ایک پنا وحدت کے لیے، دو پنا دوئی کے لیے، آدمی پنا آدمیت کے لیے، یا ہار لگا کر جیسے دین ہار یعنی دینے والا، کہن ہار یعنی کہنے والا، سنن ہار یعنی سننے والا وغیرہ۔ میر کے دور میں یہ اثرات کم ضرور ہو گئے تھے لیکن عام بول چال کی زبان میں رائج تھے۔ انشاءاللہ خان انشا نے دریائے لطافت میں لکھا ہے کہ پرانے دلی والے جانے والا کی جگہ جانے ہارا بولتے ہیں۔ یہ لفظ ان کی صحبت سے نئے شہر والے بھی بولتے ہیں۔
میر کے ہاں اس کی چند صورتیں ملتی ہیں. مثلا اس کے ایار پن نے میرے تئیں، ایار پن، دبلے پنے سے تن میں میرے جان ہی نہیں، دبلے پنے، ایک شور ہی رہا ہے دیوان پن میں اپنے، بیٹھ جا چلنے ہار ہیں ہم بھی چلنے ہار. اب ہم ایسے فعل و متعلقات فعل کا ذکر کریں گے جو میر کے ہاں ملتے ہیں اور بعد کے دور میں ترک کر دیے گئے. یہ بات توجہ طلب ہے کہ میر کی زبان پر برج بھاشا کا اثر واضح ہے، جس کی طرف انشا نے بھی ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے کہ میر محمد تقی صاحب باوجود لہجہ اکبر آباد وہ شمول الفاظ برج و گوالیار در وقت تکلم السبب تولد در مستقر الخلافہ. میر کے لہجے میں جو لوچ اور گھلاوٹ ہے اس میں برج بھاشا کا اثر شامل ہے. میر کے افعال پر بھی یہ اثر واضح ہے. فعل اور متعلقات فعل کی چند صورتیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں. ماضی مطلق، اس کی کاکل کی پہیلی کہو تم بوجھے میر، فعل حال کی یہ صورت ملتی ہے. اس کا منہ دیکھ رہا ہوں سو وہی دیکھوں ہوں، یا اس نرگ سے مستانہ کو کر یاد کڑھوں ہوں. دو مصرے اور سنیے. آگ سی ایک دل میں سلگے ہے کبو بھڑکی تو میر، آٹھوں پہر لگا ہی پھرے ہے تمہارے ساتھ. فعل حال استمراری کی یہ صورت ہے. حکمت ہے کچھ جو گردوں یکساں پھرا کرے ہے. اسی طرح میر کے ہاں زائد گا اور گی کی مثالیں بھی ملتی ہیں. مثلا سید پسر و پیارا ہے گا امام بانکا، یا اس ظلم پیشہ کی یہ رسم قدیم ہے گی. فعل امر کی یہ صورتیں ملتی ہیں. یا تو بیگانے ہی رہیے ہو جیے یا آشنا، ہمارے ذوف کی حالت سے دل قوی رکھیو. مضارع کی یہ صورت میر کے ہاں ملتی ہے. خانہ خراب ہو جیو اس دل کی چاہ کا. فعل مستقبل کی یہ صورت ملتی ہے. دیکھ لیویں گے غیر تجھ پاس، یا مر ہی جاویں گے بہت ہجر میں ناشاد رہے. دل ڈھائے کر جو کعبہ بنایا تو کیا ہوا. فعل ماضی شرطی کی ایک مثال دیکھیے. کر دے ہے جس کا لاگتے ہی وار ایک دو. میر نے شرم سے شرمانہ اور جماہی سے جماہنہ مصادر کی شکلیں بھی استعمال کی ہیں. مثلا صبح جو ہم بھی جان نکلے تو دیکھ کے کیا شرمائے ہیں. لکر گلے سے میرے انگڑائی لے جماہا. میر کی غزلوں پر ہم اظہار خیال کر چکے، لیکن میر کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دوسرے کلام کو بھی دیکھ لیا جائے. غزل میں میر کی ذات رمز و کنایا اور استعاروں کی زبان میں چھپ کر آئی ہے، لیکن مثنویوں میں ان کی ذات کا انکشاف زیادہ کھل کر ہوا ہے. اب تک میر کی 37 مثنویاں سامنے آ چکی ہیں، جن میں سے 34 مثنویاں کلیات میر مرتبہ عبد الباری عاصی میں ہیں، اور 3 مثنویاں یعنی جوان و عروس در مبارک بادی قد خدائی بشن سنگھ،
پسر خرد راجہ ناگرمل اور مورنامہ ڈاکٹر گیان چند نے دریافت کی ہیں، جو کلیات میر جلد دوم مطبوعہ الہ آباد میں شامل ہیں۔ میر کی ان مثنویوں کو موضوع کے اعتبار سے 4 عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عشقیہ، ان عشقیہ مثنویوں میں خواب و خیال، شعلہ شوق، دریائے عشق، معاملات عشق، جوش عشق، اعجاز عشق، حکایت عشق، مورنامہ اور جوان و عروس شامل ہیں۔ واقعاتی مثنویوں میں در بیان مرغ بازاں، در بیان کت خدائی آصف الدولہ بہادر، در جشن ہولی و کت خدائی، مثنوی کت خدائی بشن سنگھ، کپی کا بچہ، موہنی بلی، مرثیہ خروس، در بیان ہولی، نسنگ نامہ، ساقی نامہ، جنگ نامہ، شکار نامہ۔ مدیحہ مثنویوں میں در تعریف سگ و گربا، در تعریف بز، در تعریف آغا رشید وطوات، اور ہجویہ مثنویوں میں در حجو خانہ خود، در حجو خانہ خود کے بسبب شدت بارہ خراب شدہ بود، در مذمت برشگال، در حجو نا اہل، در حجو شخص ہیچ مداں، تنبیہ الجہال، اجدر نامہ، در حجو عقول، در مذمت دنیا، در بیان کذب، حجو عاقل نام، نا کسے کے با سگاں ان سے تمام داشت، در مذمت آئینہ دار۔ میر کا کمال شاعری بنیادی طور پر صنف غزل میں ظاہر ہوا ہے۔ دوسری اصناف سخن میں بھی میر کے اسی مزاج غزل کی چھاپ ہے، اسی لیے میر کی مثنویاں دوسری اردو مثنویوں سے مزاج میں مختلف ہیں۔ مثنوی ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں دوسری اصناف حسب ضرورت مل جل کر استعمال میں آتی ہیں، لیکن میر کی مثنویات پر ان کی اپنی غزل کا گہرا اثر ہے۔ میر کی مثنویات کی یہی کمزوری ہے اور یہی ان کی قوت ہے۔ میر کسی بھی صنف سخن میں تباہ آزمائی کر رہے ہوں، وہ اپنے مزاج کے دائرے سے باہر نہیں جاتے۔ ان کی مثنویوں پر، خصوصیت کے ساتھ ان کی عشقیہ مثنویوں پر، یہ رنگ بہت گہرا ہے۔ ان کی عشقیہ مثنویوں کی تعداد 9 ہے۔ ان میں سے 3 مثنویوں خواب و خیال، جوش عشق اور معاملات عشق میں آپ بیٹی بیان کی گئی ہے، اور باقی 6 مثنویوں میں جگ بیٹی ہے۔ لیکن جگ بیٹی میں بھی جہاں تک احساس و جذبے کا تعلق ہے، میر کی شخصیت اور ان کے اپنے تجربے کے اثرات واضح طور پر موجود ہیں۔ مثنوی خواب و خیال میں میر نے اپنی محبوبہ کو ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن مثنوی کے آخر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ صورت جو شاعر کو چاند میں نظر آتی تھی، دراصل اسی محبوبہ کی صورت تھی جو اب خواب و خیال بن گئی ہے۔ یہ کوئی ان کی عزیز رشتہ دار تھی اور ایک ہی گھر کے حصے میں رہتی تھی۔ یہ تاثر نہ صرف اس مثنوی کے مطالعے سے سامنے آتا ہے، بلکہ میر نے اپنی غزلوں کے اشعار میں بھی اس طرف اشارے کیے ہیں۔ ہم وے ہر چند کہ ہم خانہ ہیں دونوں، لیکن روش عاشق و معشوق جدا رہتے ہیں۔ نگین عاشق و معشوق کے رنگ جدا رہتے ہیں ہم وہ ایک گھر میں۔ مثنوی خواب و خیال میں میر نے بتایا ہے کہ جب مقدر انہیں اکبر آباد سے دلی کھینچ لایا تو جذبات پر قابو پانے کی کوشش میں انہیں جنون ہو گیا۔ اس جنون کا ذکر انہوں نے ذکر میر میں بھی کیا ہے، لیکن وہاں انہوں نے اسے خانِ آرزو کی دشمنی سے ملا دیا ہے، جبکہ خواب و خیال میں جگر رخصتانے میں رخصت ہوا لکھ کر بتایا ہے کہ دراصل جنون کا باعث یہی عشق تھا، مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا۔ ذکر میر میں الصوبتم اعتراض اور مردم ازمن گریزاں
کے الفاظ سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ خانِ آرزو اور اہل خانہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، لیکن مثنوی کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ فرط اندوہ سے سب گریہ ناک تھے۔ رہی فکر جاں میرے احباب کو، اڑا دے میں سب گھر کے اسباب کو، ہوئے پاس کوئی تفاوت سے ہو، سرا سیما کوئی محبت سے ہو، کوئی فرط اندوہ سے گریہ ناک، گریباں کسو کا میرے غم سے چاک۔ میر کا یہ بیان اس لیے صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثنوی ان کے دیوان اول میں موجود ہے، اور اس مثنوی کے لکھتے وقت میر کے تعلقات خانِ آرزو سے کشیدہ نہیں ہوئے تھے، جس کا ثبوت نکات الشورى میں خانِ آرزو کا ترجمہ اور استاد و پیر و مرشد بندہ کے الفاظ ہیں۔ مثنوی خواب و خیال میں میر کا اپنا تجربہ پوری شدت کے ساتھ شعر کے سانچے میں ڈھل گیا ہے۔ اس میں عشق کی کیفیت کا اتنا پردرد بیان ہے کہ اس سطح پر کوئی اور مثنوی اس کو نہیں پہنچتی۔ مثنویوں میں عام طور پر شاعر ایک ڈرامہ نگار کی طرح دوسروں کے جذبات و واقعات کی کہانی بیان کرتا ہے، لیکن میر نے اپنی عشقیہ مثنویوں میں عموماً اور ان 3 مثنویوں میں خصوصاً اپنے ذاتی تجربے کو موضوع سخن بنا کر حقیقی جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اس مثنوی میں میر خود بنیادی کردار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں اور ان کے عشق کے سچے جذبات کی پرکیف تصویر سامنے آتی ہے، جو پڑھنے والے کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ یہاں بیان میں وہ ربط بھی ہے جو طویل نظم کے لیے فنی لحاظ سے ضروری ہے، اور احساس و جذبے کی وہ شدت بھی جو شاعرانہ اثر کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اس مثنوی میں کوئی قصہ نہیں ہے، لیکن یہ مثنوی آج بھی دلچسپ اور پر اثر ہے۔ یہ مثنوی نہ صرف سوانح میر کے لحاظ سے اہم ہے، بلکہ حقیقی احساس و جذبے کے اظہار کے اعتبار سے بھی میر کی بہترین مثنویوں میں سے ایک ہے۔ اس مثنوی میں میر کے اس جذبہ عشق کا بھرپور اظہار ہوا ہے جو ان کی ساری عشقیہ مثنویوں پر حاوی ہے۔ مثنوی جوش عشق میں بھی میر نے اپنے ایک عشق کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اس میں اضطراب کی ایسی شدت اور عشق سے پیدا ہونے والی بے قراری کا ایسا اظہار ملتا ہے کہ یہ مثنوی ایک مہجور عاشق کے جذبات کی سچی تصویر بن گئی ہے۔ اس میں گہرے درد، کھوئی کھوئی سی فضا، دم گھٹنے کی سی کیفیت، حسرت و یاس کا عالم، یاد محبوب میں عاشق کی بے قراری اور عشقیہ جذبات کا اظہار ہوا ہے، لیکن وہ بہر جو میر نے اس مثنوی میں استعمال کی ہے، اس اثر کو مثنوی خواب و خیال کی سطح تک پہنچنے نہیں دیتی۔ معاملات عشق میں میر نے اپنے ایک اور عشق کی کہانی سنائی ہے۔ مثنوی کے پہلے حصے میں عشق کی تعریف کر کے میر نے پہلے عشق کا ایک مجرد تصور پیش کیا ہے، اور پھر اس تصور کو عشق کے خالص مادی تصور سے ملا دیا ہے۔ اس مثنوی میں 7 معاملات بیان کیے گئے ہیں، جن سے اس عشق کا سارا سفر سامنے آ جاتا ہے، اور آخری معاملے میں وصل محبوب کا مژدہ بھی سنا دیا ہے۔ بارے کچھ بڑھ گیا ہمارا ربط، ہو سکا پھر نہ دو طرف سے ضبط، ایک دن ہم وے متصل بیٹھے، اپنے دل خواہ دونوں مل بیٹھے، شوق کا سب کہا قبول ہوا، یعنی مقصود دل حصول ہوا، واسطے جس کے تھا میں آوارہ، ہاتھ آئی میرے وہ مہ پارا، گہ گہے دست دی ہم آغوشی، ہم سری ہم کناری ہم دوشی۔ عشق زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ یہ ایک ایسا ابدی جذبہ ہے جس کا بنیادی رنگ ہمیشہ وہی رہتا ہے جو میر نے اس مثنوی میں پیش کیا ہے۔ یہ واحد مثنوی ہے جس میں میر کی دعا وصل اس کا خدا نصیب کرے قبول ہوئی ہے، لیکن وصل کے بعد ہجر کی شام آ جاتی ہے اور میر پھر اسی کرب و اضطراب میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس مثنوی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ابتدائی عشق یعنی دل جگر سے گزر گئی وہ نگاہ سے لے کر انتہا یعنی مقصود دل حصول ہوا تک سارا سفر بیان کیا ہے۔ اس میں وہ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آ گئے ہیں جن سے عشق کی زندگی عبارت ہے۔ یہ مثنوی عشق کی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیشہ اسی طرح دہرائی جاتی رہے گی۔ اس مثنوی کی فضا میں گھٹن کے بجائے شگفتگی ہے،
حسرت و علم کے بجائے ناز و نیاز کی سرخوشی ہے، حتیٰ کہ وصل کے بعد جدائی میں بھی وہ ڈھا دینے والی کیفیت نہیں ہے جو میر کی دوسری عشقیہ مثنویوں میں ملتی ہے۔ تسلسل اور فنی ربط میر کی ساری مثنویوں کی مشترک خصوصیت ہے، اور معاملات عشق میں یہ ربط اتنا گہرا ہے کہ مثنوی کا فنی اثر بڑھ جاتا ہے۔ ان تینوں مثنویوں کے علاوہ دوسری عشقیہ مثنویوں میں میر نے اپنے زمانے کے معروف قصوں کو موضوع سخن بنایا ہے۔ شعلہ عشق اور دریائے عشق میر کی نمائندہ مثنویاں ہیں۔ شعلہ عشق کا اصل نام شعلہ شوق تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے مطبوعہ کلیات میر میں بھی اس کا نام شعلہ شوق ہی درج ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں کلیات میر مرتب کرنے والوں نے یہ دیکھ کر کہ سب مثنویوں میں عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں شوق کے بجائے عشق کر دیا۔ قاضی عبدالودود نے لکھا ہے کہ میر نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ میر شمس الدین فقیر دہلوی کی ایک مثنوی میں شعلہ شوق سے قبل نظم ہو چکا تھا۔ فقیر دہلوی کی اس فارسی مثنوی میں، جس کا تاریخی نام تصویر محبت ہے، ہیرو کا نام رام چند ہے۔ باقی قصہ وہی ہے جو میر کی مثنوی شعلہ عشق میں ملتا ہے۔ یہی مثنوی میر کی مثنوی کا ماخذ ہے۔ شوق نیموی نے یادگار وطن میں لکھا ہے کہ عشق کا یہ عجیب و غریب واقعہ جو فرضی نہیں اصلی ہے، عظیم آباد میں پیش آیا تھا، لیکن اس میں جو واقعہ لکھا ہے وہ میر کی مثنوی کے قصے سے مختلف ہے، صرف شعلے والا حصہ مماثل ہے۔ شوق نیموی نے اپنی مثنوی سوز و گداز میں عظیم آباد کے اسی واقعے کو نظم کیا ہے، جبکہ میر نے اپنی مثنوی کی بنیاد فقیر دہلوی کی مثنوی تصویر محبت پر رکھی ہے۔ مثنوی شعلہ شوق کے شروع میں میر نے 32 اشعار میں عشق کی اہمیت اور اس کے تصور پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے جس میں بتایا ہے کہ پٹنے میں ایک خوش اندام نوجوان پرسرام رہتا تھا، جس کے حسن و جمال کی ہر طرف دھوم تھی۔ اس کا ایک عاشق تھا جو پرسرام کو ہر دم اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جب پرسرام کی شادی ہو گئی تو میاں بیوی میں اتنی محبت بڑھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک دن فرصت پا کر جب پرسرام اپنے عاشق کے پاس آیا تو اس نے بہت گلہ کیا۔ پرسرام نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہے، جو اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر کوئی بری خبر اسے جھوٹوں بھی سنا دے تو وہ جان دے دے۔ یہ سن کر عاشق نے کہا کہ شاید تو یہ بات بھول گیا ہے کہ عورتوں کا مکر مشہور ہے۔ وفا کن نے ان ناقصوں میں سے کی، موا شوئے کس کا کہ وہ پھر نہ جی، جہاں میں فریب ان کا مشہور ہے، زبانوں پہ مکر ان کا مذکور ہے۔ پرسرام کی بیوی کی وفا کا امتحان کرنے کے لیے ایک شخص بھیجا گیا، جس نے جا کر بتایا کہ پرسرام نہاتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ اس کی بیوی نے یہ خبر سنتے ہی آہ سرد کھینچی، زمین پر گری اور مر گئی۔ وہ شخص واپس آیا اور پرسرام کو اس سانحے کی اطلاع دی۔ بے خود و بے حواس ہو کر پرسرام بھاگا ہوا گھر آیا اور اس پیکر مردہ کے پاس گر گیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ دریا پر لے جا کر اس کا کریا کرم کیا۔ اس کے بعد پرسرام کی حالت غیر ہو گئی، صبر و ہوش جاتے رہے، بے قراری و اضطراب کے عالم میں وہ دن رات آہوداری کرتا۔ پرسرام کی وہی حالت ہو گئی جو میر کی اس وقت ہو گئی تھی جب وہ اکبر آباد سے دلی آ کر مجنون ہو گئے تھے، اور جس کا اظہار مثنوی خواب و خیال کے اس شعر میں کیا تھا۔ جگر جور گردوں سے خون ہو گیا، مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا۔ پرسرام کے جنون اضطراب کو بھی ایک ایسے ہی شعر سے ظاہر کیا ہے۔ جگر غم میں یک لخت خون ہو گیا، رکا دل کے آخر جنوں ہو گیا۔ اسی عالم جنون میں وہ ایک دن شام دریا پر گیا۔ جب رات ہو گئی تو وہیں رہ گیا۔ قریب میں ایک مچھیرا رہتا تھا۔ پرسرام نے سنا کہ مچھیری کی بیوی کہہ رہی ہے کہ اب تو رات کو دریا میں جال نہیں ڈالتا، ہمارے ہاں تو اب کھانے کو بھی کچھ نہیں رہا۔ مچھیرے نے جواب دیا کہ وہ تو تنگ دستی سے خود تنگ آ گیا ہے، لیکن کیا کرے،
کئی روز سے شام کو جب دریا میں جال ڈالتا ہے تو ایک شعلہ تند پرپیچ و تاب آسمان سے اترتا ہے، کبھی دریا کی طرف آتا ہے اور کبھی جنگل کی طرف جاتا ہے، اور کہے ہے پرسرام تو ہے کہاں؟ اپنی جان کے خوف سے وہ اب دریا پر نہیں جاتا۔ پرسرام نے یہ باتیں سنی تو صبح کو اپنے عاشق کے پاس آیا اور کہا کہ آج رات کو کشتی میں سیر کو چلیں گے۔ عاشق بہت خوش ہوا اور شام ہوتے ہی دریا کی طرف چل دیے۔ راستے میں پرسرام نے کہا کہ یہاں ایک مچھیرا رہتا ہے، وہ دریا سے واقف ہے، رات کا وقت ہے، اسے ساتھ لے لیں تو اچھا ہے۔ جب سب کشتی میں بیٹھ کر دریا میں چلے تو پرسرام نے مچھیرے سے پوچھا کہ وہ شعلہ سرکش کہاں آتا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ وہ شعلہ نمودار ہوا اور تڑپ کر پکارا، کہاں ہے پرسرام تو، محبت کا ٹک دیکھ انجام تو۔ پرسرام یہ آواز سن کر بے قرار ہو گیا، کشتی سے دریا میں اترا اور یوں مخاطب ہوا کہ میں ہوں پرسرام خانہ خراب، میرا دل بھی اس آگ سے ہے کباب۔ کچھ شعلہ اس کی طرف بڑھا اور کچھ پرسرام شعلے کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ دونوں گرمجوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ کچھ دیر وہ شعلہ بھڑک کر جلتا رہا، پھر ادھر ادھر چلنے لگا، پھر پانی میں آیا جس سے ایک دم روشنی ہو گئی اور پھر غائب ہو گیا۔ جب اہل کشتی کو ہوش آیا تو دیکھا کہ پرسرام نہیں ہے۔ اسے دور و نزدیک تلاش کیا مگر بے سود۔ مچھیرے نے کہا اس نے پرسرام کو شعلے کی طرف جاتے دیکھا تھا اور یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ اور شعلہ ایک ہو گئے ہیں، لیکن پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ اس کے بعد ان اشعار پر مثنوی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت جی جلائے ہیں اس عشق نے، بہت گھر لٹائے ہیں اس عشق نے، فسانوں سے اس کے لبالب ہے دہر، جلائے ہیں اس تند آتش نے شہر۔ اس مثنوی میں جو قصہ بیان ہوا ہے وہ ایک حد تک واقعاتی ہے۔ دو انسانوں کا ایک دوسرے سے اتنی محبت کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیں ناممکن بات نہیں ہے۔ یہ قصہ برسوں عوام میں یوں ہی مشہور رہا ہوگا اور پھر رفتہ رفتہ تصور ہجر سے مسترب ہو کر اجتماعی تخیل نے اس میں شعلے کا ما فوق الفطرت واقعہ شامل کر کے ان دونوں کو ایک بار پھر سلسلہ وصل میں پیوست کر دیا اور حیرت انگیز مسرت حاصل کر کے خود کو آسودہ کر لیا۔ مشرق کی داستانوں میں مرنے کے بعد وصل محبوب ایک عام بات ہے۔ اس مثنوی میں نہ صرف جذبات نگاری اثر انگیز ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ خود میر کے جذبات عشق بھی اس مثنوی کے مزاج میں شامل ہیں۔